روڈ آئلینڈ امریکہ کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ اس کے شہر پروویڈنس کے ایک یہودی قبرستان میں ہونے والا نفرت انگیز واقعہ اور اس سے پہلے یہاں مساجد کے ساتھ پیش آ چکنے والے منفی واقعات نے فرح حبیب کو عملاً کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ یو برسٹل کمیونٹی کالج میں انگریزی کے مضمون کی اس استاد نے اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ مل کر اپنے کالج میں سال بھر پر مبنی سیمینارز کی ایک سیریز کا آغاز کیا۔ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسے نیوز کو سن کے صرف آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں کچھ آواز اٹھانی ہے۔ فرح حبیب کو ایسا ہی ایک نفرت انگیز واقعہ آج بھی یاد ہے جو یونیورسٹی آف روڈ آئلینڈ کے کیمپس سے ملحق الہدیٰ مسجد میں پیش آیا۔ یہ مسجد مسلمان طلباء اور فیکلٹی کی مذہبی اور سماجی ایکٹیویٹیز کا مرکز ہے۔ مسجد کے بانی اور فیکلٹی ممبر ناصر زاویہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف نفرت انگیز الفاظ لکھے گئے تھے۔ ہمیں انتہائی حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کمیونٹی نے اس شخص کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی خوف اور غصہ نہیں پالا اور اسے معاف کر دیا۔ لیکن واقعے کے بعد کمیونٹی کے لوگ جس بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوئے وہ حیرت انگیز تھا۔ ہمارا سینٹر ریاست کے حکام اور کانگریس کے نمائندوں سے اتنا بھر گیا کہ اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور لوگ باہر گرمی میں جمع تھے۔ تو وہ شخص یا اشخاص جو اپنے نفرت انگیز عمل سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے ایک طرف سے کمیونٹی کو ہمارے قریب لانے میں مدد کی۔ اس الہدیٰ مسجد پر رونما ہونے والے واقعے کے نتیجے میں روڈ آئلینڈ کی مساجد میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات اور ان سے نمٹنے کے لیے لاہے عمل پر توجہ دی جانے لگی۔ اس واقعے کے باوجود بیشتر طلباء کا کہنا ہے کہ وہ اس مسجد میں خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ ذاتی طور پر مجھے اپنے کالج کے 4 سالوں میں کوئی منفی یا نسل پرستی پر مبنی تجربہ نہیں ہوا۔ اور برسٹل کمیونٹی کالج کے کیمپس پر اس سیریز کے سیمینار کا مقصد بھی یہی تھا کہ منفی خیالات اور رویوں کو بدلا جائے۔ عائشہ سلطان اوہایو سے اپنی فلم اس ایونٹ میں دکھانے آئیں، جس میں ایک پاکستانی باپ اور امریکی ماں پر مبنی خاندان کے حوالے سے متعصب رویے دکھائے گئے ہیں۔ اس فلم کا مقصد یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ جگہوں پر دکھایا جائے اور پھر ایسے ایشوز پر بات کی جائے جن پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے نسل سے متعلق اور تنوع کے حوالے سے کہ کسے امریکی کہا جا سکتا ہے، امریکہ کس کا ہے، ایسے مفروضے جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ ایسے مشکل ایشوز پر بات ہو تاکہ ناظرین مختلف نظریے سے چیزیں دیکھ سکیں اور پھر اپنے رویے کے بارے میں سوچ سکیں۔ فلم دیکھنے والے بہت سے کالج اسٹوڈنٹس کے لیے یہ منفی رویے نئے نہیں۔ یقیناً گہری رنگت والی اقلیت کے لوگ ہی عام طور پر نشانہ بنتے ہیں، لیکن ایسا مختلف پہچان، مذاہب اور جنسی شناخت رکھنے والوں اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ منفی رویوں پر گفتگو کے اثر کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ فرح حبیب کہتی ہیں کہ ایونٹ ختم ہونے پر ایک سفید فام عورت ان کے پاس آئی اور رونے لگی کیونکہ اسے آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سوال کہ آپ کہاں سے ہیں کسی تارک وطن کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور یہ اسے اس فلم پر مباحثے سے پتہ چلا کہ کسی کے لیے یہ بتانا کہ ہم ایک ایسے ملک سے ہیں جس کے بارے میں لوگ منفی طریقے سے سوچتے ہیں کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، پروویڈنس، روڈ آئلینڈ۔